جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے میزبان کی ذمہ داریاں اور مہمان کے حقوق، یا اگر دونوں کو آپ مکس شیئر کریں ہم سے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب میزبان کی ذمہ داریاں جو بنیادی طور پہ ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ مہمان کو عزت دے، جی نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو عزت دینے کے لیے جو جو پروٹوکول اور عزت کے طریقے ہیں ان میں محترم طریقے کو انتخاب کرے، کیونکہ جو مہمان ہے نا اس کو قرآن نے لفظ ہی محترم اور مکرم سے بیان فرمایا۔ صحیح، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ سبحان اللہ، فرمایا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے وہ معزز مہمانوں کا واقعہ بیان کیا، آپ کے پاس تذکرہ آیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ ہے ہی مکرم اور محترم ہے، لہٰذا اس کا پہلا حق اور میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشہ سے ایک وفد آتا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھے اور آپ نے ان کا استقبال کیا اور آ کے اپنے پاس بٹھایا، ان کی بات سنی، ان کو عزت دی، کھانا کھلایا، جو جو معاملات ہیں وہ کیے، اور اس کے بعد آپ پھر ان کو الوداع کرنے کے لیے آگے تک گھر کے باہر تک تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین، آپ کریم آقا ہیں، آپ یہ جو ان کو پروٹوکول دینے کا معاملہ تھا یہ آپ ہمیں فرماتے ہیں، ہم اس کے لیے حاضر تھے، آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی؟ تو پیر صاحب نبی علیہ السلام کا تو ویسے ہر کام ہی ہمارے لیے اصول ہے، اور آپ کی سیرت اپنانے کے قابل ہی تو ہے، اسی لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا یہ حبشہ سے نجاشی بادشاہ کا وفد تھا، اور جب میرے صحابہ کرام یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو نجاشی نے اپنے دربار میں جتنی عزت دی تھی اس کا یہ بھی احسان تھا کہ میں اس کے وفد کی اسی طرح عزت کروں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کی عزت اور عالمی قوانین بھی فراہم کیا، عالمی قوانین کہ آپ جو نے سفیر آتے ہیں، جو غیر ملکی وفود آتے ہیں، سفارت کاری کو لے کے کیسے چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بنیادی اصول ہمیں دے دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان آتا ہے تو مہمان کی حق ہے اور میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے منشا اور منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے لیے بہترین کھانا تیار کرے۔ اور اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، میں مدینہ شریف مسجد نبوی میں تھے، اور پھر سب جہاں نبی علیہ السلام کو وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، تو وہاں پہ میں بیک سائڈ پہ بیٹھا تھا ٹیک لگا کے، تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور ایک ہمارے یہاں کے ساتھی تھے، پہلے ان سے میرا تعارف نہیں تھا، وہ درود پاک پڑھ رہے تھے، اور جب میں نے کلوز کیا قرآن پاک پڑھنا تو وہ مجھے تذکرہ کرتے، حال احوال پوچھتے، واقفیت۔ وہ غالباً یہاں پہ انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ ان کی 2-3 فیکٹریاں ہیں فیصل آباد میں، اور میرا انہوں نے تعارف لیا، تو پھر وہ آشنائی ہوئی کہ چلیں یہ بزنس مین بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ تو مجھے انہوں نے ایک چپتا ہوا کہہ لیں یہ جیسے بھی کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ اس کے لیے کیسا کھانا پیش کرتے تھے؟ صحیح، کیا دیتے تھے آپ؟ تو میں نے ان کو ایک سادہ سا جملہ بولا، میں نے کہا اگر سارے کا مطالعے کا حاصل کروں تو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو جو موجود ہوتا اس میں جو بظاہر بہترین ہوتا سرکار مہمان کو وہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے ران روسٹ کرتے، جس کو آج کل ہم بروسٹ کہہ رہے ہیں، یا عرب کی دنیا میں اس کے شائقین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین۔ اور جب میں نے ان کو اتنا کہا نا تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ تو آپ میں پہلی دفعہ ایسا سن رہا ہوں، جبکہ عام طور پہ تو یہ سنا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور ایسے ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید ساری زندگی فاقے کی گزرتی تھی، اور مہمان کے ساتھ بھی۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ آپ کی شان الگ ہے، اور مہمان کے احترام میں آپ کا طریقہ اور، یعنی جو طاقت ہو اس طاقت کے مطابق میزبانی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے مہمان کے لیے پرتکلف انداز اپنایا کرتے تھے۔